السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له لا ند له لا مثل له لا مثال له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه وعلى أتقيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى جميع وصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشائخه العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين.
والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. معزز حاضرین کرام، بزرگان دین و ملت، نوجوانان اہل سنت، بانیان جلسہ اور پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر نورانی سنہری جالیوں کا تصور نگاہوں میں بسا کر اس گنبد خضرا میں جلوہ فرما آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، عرب کے سورج، عجم کے چاند، اللہ کے پیارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار و اخیار، احمد مختار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا عظیم احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس رب قدیر نے ہم کو اور آپ کو اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور مزید کرم بالائے کرم یہ کہ ہم کو اور آپ کو سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، سید عالم، نور مجسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کے لیے عظیم پیغام نازل کیا، جس کو ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن ہمارے آپ کے درمیان موجود ہے۔ قرآن کے موجود ہونے کے باوجود آج مختلف خانوں میں، فرقوں میں مسلمان بٹ چکے ہیں۔ جبکہ قرآن پاک ہمارے آپ کے درمیان موجود ہے، پھر گمراہی کیوں پھیل رہی ہے؟ بدعقیدگی کیوں پھیل رہی ہے؟ دشمنی کیوں پھیل رہی ہے؟ بد اخلاقی، بد کرداری کیوں پھیل رہی ہے؟ کاش کہ مسلمان
قرآن مجید کو سمجھا ہوتا اسی انداز میں جیسا کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سمجھایا تھا. کاش کہ مسلمان قرآن کو سمجھا ہوتا اسی انداز میں جیسا کہ صحابہ نے تابعین کو سمجھایا تھا. کاش کہ مسلمان قرآن کو سمجھا ہوتا اسی انداز میں کہ جیسے کہ تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا تھا، ائمہ و مجتہدین کو سمجھایا تھا، مجتہدین کو سمجھایا تھا. اور کاش کہ مسلمان قرآن کو سمجھا ہوتا اسی انداز میں جیسا کہ غوث اعظم نے سمجھا ہوتا. قرآن کو سمجھا ہوتا مسلمان اسی انداز میں جیسا کہ غریب نواز نے سمجھایا تھا. لیکن آج مسلمان قرآن کو اپنے پاس تو رکھتا ہے، لیکن اس انداز سے قرآن کو نہیں سمجھ رہا ہے جس انداز میں قرآن کو سمجھنا چاہیے تھا. موجودہ صدی میں، موجودہ زمانے میں بریلی کی دھرتی سے ایک شخصیت اٹھی جس کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح قرآن کو سمجھایا تھا، صحابہ نے اس طرح سمجھا تھا، ائمہ مجتہدین محدثین نے اس طرح سمجھا تھا، مفسرین نے جس طرح تفسیر بیان کی تھی، اسی کا نچوڑ، اسی کا لب لباب، اسی کا خلاصہ اردو زبان میں بہت ہی پیارے اور نفیس انداز میں امام احمد رضا نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ترجمہ پڑھو قرآن مجید کا. اعلی حضرت نے قرآن کو جس انداز میں سمجھا اور سمجھایا ہے وہی حق ہے، وہی حق ہے. ہم تو ہم ہیں، ہم تو اعلی حضرت کے کشف بردار ہیں، نالین بردار ہیں، ان کے در کے ادنا ذرہ ناچیز ہیں. لیکن فرقہ اہل حدیث کے بہت بڑے امیر، انہوں نے تفسیرہ لکھا کہ اردو زبان میں جتنے ترجمے آج تک میں نے دیکھے، امام احمد رضا نے جس طرح اردو کا ترجمہ، اردو ترجمہ پیش کیا قرآن مجید کا، غلطیوں سے پاک و صاف ترجمہ، افراط و تفریط سے پاک و صاف ترجمہ. یوں سمجھ لو کہ قرآن مجید دراصل عربی زبان میں اتارا گیا اور اس قرآن مجید کی صحیح ترجمانی اردو زبان میں کسی نے کی ہے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات بابرکت ہے. یہ صرف خوش عقیدگی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حقائق کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. چند نمونے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اور ترجمہ کرنے والوں نے کس انداز میں قرآن کو سمجھایا ہے اور اعلی حضرت نے کس انداز سے سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو سب کو عقل سلیم عطا کی ہے. انشاءاللہ ہم یہاں سے فیصلہ لے کر اٹھیں گے. بارش تو گھبرا تو نہیں رہے آپ لوگ؟ یہ اللہ کی رحمت ہے اور ہو سکتا ہے یہ بادل جو ہم پر برس رہا ہے یہ خلیج بنگال سے آنے والا بادل نہیں ہے، بلکہ مدینے کی دھرتی سے آ رہا ہے. اور مدینے والے آقا کا ذکر ہے، انہی کی شان و عظمت میں یہ محفل سجائی گئی ہے اور اسی محفل میں ہم آپ عقیدت محبت کے ساتھ حاضر آئے ہیں. تو یہ رمجھم رمجھم جو بارش ہو رہی ہے، یوں سمجھ لو کہ اعلی حضرت نے جس طرح آپ نے نمائندگی کی اور ارشاد فرمایا، لم یاتی نذیرو کا فی نظرن، لم یاتی نذیرو کا فی نظرن، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے،
جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. اور فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت یہ 4 زبانوں میں نعت لکھی آپ نے، عربی زبان، ہندی، فارسی، اردو. اکثر شعراء ایک ہی زبان میں کلام لکھتے ہیں، یا تو عربی میں لکھیں گے یا ہندی میں لکھیں گے یا فارسی میں یا اردو میں. لیکن اعلیٰ حضرت کی علمی قابلیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا حضور ایک ایسی بھی نعت لکھ دیجئے جو 4 زبانوں میں ہو، تو اعلیٰ حضرت نے 4 زبانوں میں فوراً نعت شریف کو پیش کر دیا. اب آپ غور کیجئے، لم یاتی نظیرک فی نظر، یہ عربی کا مصرع ہے. مثلے تو نشد پیدا جانا، یہ فارسی ہے. جگراج کو تاج تورے سرسو ہے، یہ ہندی ہے. تجھ کو شہ دو سرا جانا، یہ اردو ہے. اب اس کے آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت انفی اتشیوں و سقا کا اتم. انفی اتشیوں و سقا کا اتم، یا رسول اللہ میں پیاسا ہوں اور آپ ہی میری پیاس کو بجھانے والے ہیں. انفی اتشیوں و سقا کا اتم، اے گیسوئے پاک اے ابرے کرم، اے گیسوئے پاک اے ابرے کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. تو اب یہ عین جلسہ جب شباب کی منزلوں میں داخل ہوا تو اسی وقت یہ نزول رحمت ہو رہا ہے. اگر ہم اس بارش سے پوچھ لیں کہ بارش اس جلسے کے وقت تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں برس رہی ہے؟ کیا لوگوں کو منتشر کرنا چاہتی ہے؟ لوگوں کو جلسگاہ سے بھگانے کے لیے تو آ رہی ہے، آخر مقصد کیا ہے تیرے آنے کا؟ تو بارش نے بزبان حال یہ جواب ہم کو سنایا، وہ سنو یہ جلسہ کس کا ہے؟ ہم نے کہا جلسہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. تو بارش نے کہا کہ اس معراج پاک مصطفیٰ کے جلسے میں آنے کا حق صرف تمہیں لوگوں کو ہے، اس جلسے میں آنے کا اختیار کہ صرف تمہیں کو ہے. ارے ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم بھی رسول کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی اس محفل میں آ کر رسول کے ذکر سے لذتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ کائنات کا ذرہ ذرہ رسول کو پہچانتا ہے. میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ، درخت کا پتا پتا، آسمان کا ایک ایک تارا، شجر و حجر، شمس و قمر، بحر و بر، جن و بشر، سب مجھے جانتے اور پہچانتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. سب مجھے جانتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. ہاں جو مغرور انسان ہے، جو مغرور انسان ہے اور جو مغرور سرکش جن ہے وہ مجھے نہیں جانتا ہے. مغرور انسان اور سرکش جن کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے سب مجھے جانتے اور پہچانتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی مغرور جو ہے وہ غرور کی بنیاد پر نہیں جانے گا، غرور کی بنیاد پر رسول کو جان کر بھی نہ جاننے کا ناٹک رچے گا. مغرور غرور کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر اللہ کے رسول کو نہ جاننے سے جان کر بھی نہ جاننے کا ناٹک رچے گا. لہذا ہم اپنے آقا و مولا کے اس فرمان پر یقین رکھیں کہ آقا نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز مجھے جانتی اور پہچانتی ہے. سیدنا مولا کائنات سید السادات شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. آواز آئی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، درود اور سلام ہو اللہ کے رسول آپ پر. صلاۃ و سلام کی آواز آ رہی ہے. سیدنا مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پیچھے دائیں بائیں نیچے اوپر سب طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون میرے نبی کو سلام کر رہا ہے، کون میرے آقا
سیدنا مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پیچھے دائیں بائیں نیچے اوپر سب طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون میرے نبی کو سلام کر رہا ہے، کون میرے آقا کو سلام کر رہا ہے. بڑے پیارے انداز میں محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضرت مولا علی کو آواز تو سنائی دے رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لیکن آواز دینے والا، صلاۃ و سلام پڑھنے والا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. میرے آقا نے دریافت کیا، اے علی کیا ڈھونڈ رہے ہو، کسے تلاش کر رہے ہو؟ سیدنا علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ پر کوئی صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے آقا. وہ کون اللہ کا بندہ ہے، کون اللہ کی مخلوق ہے جو آپ کو اس طرح صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہی ہے؟ آواز تو سنائی دے رہی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے. تو آقا نے فرمایا، اے علی دیکھ رہے ہو یہ پہاڑ؟ ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں. اس پہاڑ کے اوپر ایک چٹان ہے، اس چٹان پر ایک پتھر ہے، وہ پتھر مجھ کو سلام کرتا ہے، وہ پتھر مجھ کو سلام کرتا ہے. جب بھی میں اس راستے سے گزرتا ہوں وہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے. اے علی، کائنات کی ہر شے مجھے جانتی اور پہچانتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے سرکش انسانوں کے، سرکش جنوں کے. صلاۃ و سلام کی بات آئی ہے تو ایک بات اور سن لیں دل لگا کر. ایک ہے صلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. صلاۃ کے معنی نماز، اور صلاۃ کے معنی درود. لفظ ایک ہی ہے، معنی دو. صلاۃ نماز، صلاۃ درود. جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو وہاں مراد نماز ہے، اور جب صلاۃ کی نسبت نبی کی طرف ہوگی تو وہاں درود ہے. نسبت اللہ سے نسبت صلاۃ کی ہو جائے نماز، رسول سے نسبت ہو جائے درود. تو اب یہ صلاۃ کیا ہے اور صلاۃ و سلام کیا ہے، اس کو پہلے سمجھ لیجیے آپ. صلاۃ یعنی نماز، دراصل یہ رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ عمل ہے، حضور کا طریقہ ہے. آپ نے نماز ادا کر کے اپنی امت کو دکھلایا اور ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی ان اصلی، تم نماز ادا کرو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز ادا کرتا ہوا. جس طرح میں نماز کے ارکان ادا کر رہا ہوں، تم جس طرح مجھے دیکھ رہے ہو تو تم بھی ایسے ہی نماز ادا کرو. تو حضور نے جو نماز کا طریقہ اپنی امت کو دکھایا وہ رب کی عبادت ٹھہرا. کس کی عبادت؟ رب کی عبادت، اللہ تعالی کی عبادت. حضور نے بعد طہارت کے قیام فرمایا، تکبیر تحریمہ کہا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کان کی لو تک بلند کیا، اس انداز میں کہ حضور کے مبارک دونوں انگوٹھے شریف حضور کے مبارک کانوں کی لو شریف سے مس ہو رہے تھے اور ہتھیلیاں قبلے کی سمت تھی. اللہ اکبر کہا حضور نے، اور ناف کے نیچے اپنے ہاتھ باندھے. کہاں باندھے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. حضور کا یہ طریقہ یہ نماز کہلایا. اچھا، حضور نے کبھی نماز میں ہاتھ اپنے دل کے اوپر باندھے جیسا کہ امام شافعی کا طریقہ ہے، وہ سرکار کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں، دل پر ہاتھ باندھا. کبھی حضور نے ہاتھوں کو چھوڑ کر نماز ادا کیا.
یہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو سکھایا. سینہ چھپاؤ. کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے. مردوں کے لیے نہیں، کیونکہ مردوں کو سینے کا ابھراؤ نہیں ہوتا ہے، اور مرد کا سینہ چھپانا یہ مرد کے لیے ضروری نہیں ہے، عورت کے لیے ضروری ہے. مرد کے لیے یا تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، یا پھر ہاتھ اپنے دل کے اوپر باندھے. دل کہاں ہے؟ سینے کے بائیں جانب ادھر دل ہے، وہاں ہاتھ باندھو. اس میں کیا حکمت ہے؟ دل پر ہاتھ باندھنے میں حکمت یہ ہے کہ اپنے دل کو نماز کی حالت میں قابو میں رکھو. حضور نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کا نفس ناف کے نیچے ہے، اس لیے آقا نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو. یا تو نفس کو قابو میں رکھنا ہے یا دل کو قابو میں رکھنا ہے، لیکن یہ سینے کو قابو میں رکھنے کا حکم تو کہیں نہیں. تو غیر مقلدین اہل حدیث جو اپنے ہاتھ سینے پر باندھتے حلق کے نیچے اور دونوں پیروں کو اس انداز میں چیر کر کھڑے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے اگر کوئی نظر ڈالے دور سے دیکھے تو معلوم ہو گیٹ وے آف انڈیا کا نقشہ ہے. حضور نے کندھے سے کندھا ملانے کا حکم دیا. نماز میں کندھے سے کندھا ملاؤ، بیچ میں جگہ نہ چھوڑو، ورنہ تمہاری صفوں میں شیطان داخل ہو جائے گا. قصہ مختصر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح نماز ادا کر کے اپنی امت کو دکھایا وہ نماز کہلائی. قسم وحدہ لا شریک کی، میرے آقا اگر زمین پر تشریف فرما ہو جاتے، لیٹ جاتے اور زمین پر لیٹ کر اپنے ہاتھ باندھ لیتے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے، پھر اٹھ کر بیٹھ جاتے اور فرماتے یہی نماز ہے، تو ہم اسی طرح نماز قیامت تک ادا کرتے. حضور نے جو طریقہ بتایا وہی نماز کہلایا. حضور نے جو طریقہ عمل ہمارے سامنے پیش کیا، یعنی امت کے سامنے، وہ نماز کہلایا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس انداز میں نماز ادا کی ہے وہی طریقہ عبادت کا رب کو پسند ہے. وہی طریقہ عبادت رب کو پسند ہے. اب جتنے مسلمان بھی نماز ادا کریں وہ حضور کے طریقے پر نماز ادا کریں. اس سے ہٹ کر اگر جائیں گے تو وہ نماز نہیں کہلائے گی. نماز کے لیے رسول کی اتباع ضروری ہے، لازمی ہے. بغیر اتباع نبی کے تمہاری نماز نماز ہی نہیں ہے. تو ایک ہے صلاۃ یعنی نماز. تو یہ طریقہ کس کا ہے نماز کا؟ اللہ تعالیٰ نے تو نماز ادا کر کے نہیں دکھایا نا. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے تو نماز ادا کر کے نہیں دکھایا کہ اس طرح قیام کرو، اس طرح ہاتھ اٹھاؤ، اس طرح ہاتھ باندھو، اس طرح قرات کرو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ نے تو ایسا طریقہ کر کے نہیں دکھایا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا کر کے دکھایا اور فرمایا کہ یہ نماز ہے، یہ رب کی عبادت ہے، یہ رب تعالیٰ کے لیے صلاۃ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، بندگی ہے. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ نماز کا اپنایا اور جو طریقہ اپنے امت کے سامنے پیش کیا وہ نماز کہلایا. تو رسول کا جو طریقہ ہے وہ نماز ہے. رسول کا طریقہ ہے وہ نماز. اور درود و سلام کس کا طریقہ ہے؟ نماز تو رسول کا طریقہ ہے. درود و سلام کس کا طریقہ ہے؟ کہ مجھ سے مت پوچھو، اللہ کے مقدس کلام سے پوچھو. اے کلام حق تو بتا کہ درود و سلام کس کا طریقہ ہے، کس کی سنت ہے. تو قرآن پاک اعلان فرماتا ہے
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں اور درود بھیجتے رہیں گے، درود بھیج رہے ہیں اور درود بھیجتے رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو جیسا کہ طریقہ ہے سلام بھیجنے کا۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، تو معلوم یہ ہوا کہ درود و سلام نبی پر پیش کرنا، درود و سلام نبی پر پڑھنا یا بھیجنا، یہ اللہ تعالی کی سنت ہے۔ بولو کس کی سنت ہے؟ اللہ تعالی کی سنت ہے۔ نماز ادا کرنا یہ رسول کی سنت ہے۔ صلاۃ و سلام پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نماز ادا کرنا یہ رسول کی سنت ہے اور صلاۃ و سلام ادا کرنا یہ اللہ تعالی کی سنت ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب تم صلاۃ ادا کرو گے یعنی نماز ادا کرو گے، رسول کے طریقے پر عمل کرو گے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس غلام کے عمل سے خوش ہوں گے، اپنے اس غلام کے عمل سے راضی ہوں گے کہ میرا غلام، میرا امتی میرے طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ جیسے میں نماز ادا کیا کرتا تھا، میرا امتی بھی میرے طریقے پر نماز ادا کر رہا ہے، میرا غلام بھی طریقے پر نماز ادا کر رہا ہے، میرا چاہنے والا بھی میرے طریقے پر نماز ادا کر رہا ہے۔ جب تم نماز ادا کرو گے، جب تم نماز ادا کرو گے، رسول پاک علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہے گی اور آقا خوش ہوتے رہیں گے، دعائیں خیر فرماتے رہیں گے، مولا یہ میرا غلام ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، میرے مولا میرے طریقے پر عمل کر رہا ہے، میرے طریقے پر عمل کر رہا ہے، میری سنت پر عمل کر رہا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام خوش ہوں گے، دعائیں خیر فرمائیں گے، کیونکہ رسول کے طریقے پر تم نماز ادا کر رہے ہو تو رسول پاک خوش ہوتے ہیں۔ اور جب تم درود و سلام نبی کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی خوش ہوگا کہ میرا بندہ میری سنت پر عمل کر رہا ہے، میرے حبیب پر درود و سلام پیش کر رہا ہے۔ یہ بات قرآن مجید کی روشنی سے یہ ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے۔ اب اہل حدیث سن لو ذرا کان کھول کے، اہل حدیث فرقے کے جو نام نہاد ان کے عمراء ہیں یا ان کے نظماء ہیں، وہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون کا ترجمہ بدل دے رہے ہیں۔ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ کہ بے شک اللہ تعالی اپنے نبی پر اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے۔ شان، درود نہیں بھیجتا ہے بلکہ شان بیان کرتا ہے۔ ارے اللہ تعالی اپنے نبی کی شان و عظمت کو ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے محبوب کی عظمت کو ثابت فرما دیا۔ نبی کی عظمت، نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ، نبی کی بلندی کیا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہو چکا۔ جیسا کہ قرآن پاک 3 پارہ پہلی آیت ملاحظہ فرمائیے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ رسولوں کی جماعت، تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت، فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر عظمت عطا کی ہے، فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ راست کسی نبی اور رسول سے کلام کیا تو اس کو فضیلت مل گئی کہ اللہ نے راست کلام کیا ہے۔ تو یہ شرف، یہ بزرگی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حاصل ہے اور ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے۔ کوہ طور پر موسیٰ گئے تھے اور کوہ طور پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تھا، لیکن ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تھے، قرب خاص میں گئے تھے، لامکاں میں گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا نہ صرف اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے کلام بھی فرمایا۔ اللہ نے اپنے نبی سے کلام کیا، مصطفیٰ نے اپنے رب سے کلام کیا۔ وہ کلام کیا تھا؟ سن لو، آج ہم اس کلام کی نقل نماز میں ادا کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب نبی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ خاص میں پہنچے تو عرض کرنے لگے، مولا جانی عبادت، مالی عبادت، روحانی عبادت، لسانی عبادت، جنانی عبادت، ہر طرح کی عبادت میرے مولا تیرے لیے میں تحفہ لے کر آیا ہوں، اس تحفے کو قبول فرما لے، اس تحفے کو قبول فرما لے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب میرے مصطفیٰ پہنچے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رب تعالیٰ سے عرض کیا، مولا عبادت کا تحفہ لایا ہوں قبول فرما لے، نمازوں کا تحفہ لایا ہوں قبول فرما لے، روزوں کا تحفہ لایا ہوں قبول فرما لے، اور حج و عمرہ کا تحفہ لایا ہوں قبول فرما لے۔ میرے مولا جتنی عبادتیں میں نے کی ہیں وہ سب تیرے لیے کی ہیں، میرے مولا یہ سب عبادتوں کا تحفہ خاص تیرے لیے ہے، اسے قبول فرما لے، تحیت ہے تیری بارگاہ میں، قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے تحفے عبادت کو قبول فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، السلام علیک ایھا النبی، اے غیب بتانے والے پیارے مصطفیٰ تم پر سلام ہو، اے غیب بتانے والے پیارے مصطفیٰ تم پر سلام ہو۔ کن کن باتوں کی وضاحت کروں؟ آج لوگ علم غیب کا بھی انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے نبی کو کل کیا ہونے والا نہیں معلوم تھا، پیٹھ پیچھے کیا ہے نبی کو علم نہیں تھا، دیوار کے پیچھے کیا ہے نبی کو نہیں معلوم تھا۔ اور اشرف علی تھانوی جس کو لوگ آج بہت بڑا علامہ مولانا حکیم الامت سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ انگریزوں کے مال و دولت پر بک چکا تھا، اور اشرف علی تھانوی نے انگریزوں کے اشارے پر اپنی کتاب میں یہ عبارت لکھا کہ نبی کو جیسا علم ہے ویسا علم ہر پاگل کو ہے، نبی کو جیسا علم ہے جمیع بہائم وہ حیوانات کو حاصل ہے، یعنی جتنے بھی دنیا میں جانور ہیں، کتا، بلی، سور، گدھا، گھوڑا، سانپ، بچھو، چیونٹی، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، جتنے بھی جانور ہیں دنیا میں، جیسا ان کو علم ہے ویسا ہی نبی کو علم ہے۔ اسی کفریہ عبارت پر، نبی کے علم کی توہین کرنے کی بنیاد پر میرے اعلی حضرت امام اہل سنت نے آگاہ کیا، پہلے آگاہ کیا، اے مولوی اشرف علی تھانوی، تم نے اپنی کتاب میں یہ عبارت لکھی ہے، پہلے اس بات کی میں تصدیق چاہتا ہوں۔ تو مولوی اشرف علی تھانوی نے خط کا جواب بھیجا، ہاں یہ کتاب میں نے لکھی ہے اور عبارت بھی میں نے ہی لکھی ہے۔ جب تصدیق ہو گئی بات کی تو اعلی حضرت نے پھر ایک رجسٹری خط بھیجا اور فرمایا کہ اے مولوی اشرف علی تھانوی، تمہاری اس عبارت سے نبی کے علم کی توہین ہو رہی ہے، نبی کے علم کو تم نے جانوروں جیسا کہا، نبی کے علم کو تم نے پاگلوں جیسا کہا۔ اگر تمہارے دیوبند کے بہت بڑے مولوی کو اگر میں کہہ دوں کہ تمہارے مولانا قاسم نانوتوی کو ویسا ہی علم تھا جیسا کتے کو ہے، تو ناک بھوں چڑھ جائیں گے، آپ کے پیشانی پر شکن پڑ جائیں گے کہ میرے مولانا کے بارے میں ایسا کیوں کہا تم نے۔ رشید احمد گنگوہی کو ویسا ہی علم تھا جیسا سور کو علم ہے، اگر یہ بات کہہ دی جائے تو لوگ کہیں گے ارے بدتمیزی کیوں کر رہے ہیں آپ، کسی عالم کی توہین کیوں کر رہے ہیں آپ، فوراً فتویٰ صادر کریں گے۔ ان کے مولانا کے بارے میں اگر ہم کہتے ہیں کہ تمہارے مولانا کو ویسا ہی علم تھا جیسا کتے بلی کو ہے، تو یہ ناک بھوں چڑھاتے ہیں، غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں تمہارے عالم کا علم بڑھ کے ہے یا میرے نبی کا علم بڑھ کے ہے؟
جب نبی کے علم کو تمہارے مولوی نے لکھ دیا کتاب میں کہ نبی کا علم تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تمام بہائم جانوروں کو ہے، پاگلوں کو ہے، ہر سبی و مجنو دیوانے پاگل کو ہے، ایسا ہی علم نبی کو ہے، تمہارے مولوی نے جب یہ لکھا ہے تو احمد رضا فاضل بریلوی نے تم کو پہلے آگاہ کیا، توبہ کر لو گستاخی سے، نکال ڈالو اپنی عبارت کو اس کتاب سے. لیکن اشرف علی تھانوی نے کہا کہ نہیں، میرا مقصد نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا نہیں تھا، میرا مقصد، میری نیت نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی نہیں تھی. تو اعلیٰ حضرت نے پھر جواب تحریر فرمایا کہ مولانا، شریعت میں نیت نہیں دیکھی جاتی، آپ کی کیا نیت ہے، ظاہر دیکھا جاتا ہے، آپ کا ظاہر کیا ہے. شریعت کا قانون نیت پہ نہیں لگتا ہے، ظاہر پہ لگتا ہے. لہذا آپ کے الفاظ سے نبی کے علم میں توہین ظاہر ہو رہی ہے، نبی کے علم کی توہین ظاہر ہو رہی ہے. لہذا آپ توبہ کیجیے، اب بھی وقت ہے. لیکن ہٹ دھرمی کی ماننے سے انکار کیا تو اعلیٰ حضرت نے خود سے فتویٰ پہلے نہیں لکھا، بلکہ اس وقت کے یعنی آج سے 100 سال پہلے حرمین شریفین مکہ شریف اور مدینہ شریف میں جو مفتیان کرام تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں ائمہ کرام کے مقلد مفتیان کرام کی خدمات میں فتویٰ استفتاء بھیجا. ان سے استفتاء پوچھا کہ بتائیے حضور، کوئی شخص نبی کے علم کو جانوروں جیسا کہے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو ان سارے مکے اور مدینے کے مفتیوں نے، آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، ان سارے مکے کے مولویوں نے، مفتیوں نے یک زبان ہو کر یہ فتویٰ لکھا کہ نبی کے علم کی توہین کرنے والا کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. اور جہاں یہ ساری عبارتیں لکھی وہیں پر یہ بھی عبارت لکھ دیا، من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. اشرف علی تھانوی کے کفر میں اور اس کے عذاب کے ہونے میں جو شک کرے گا وہ شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا. یہ ہندوستان کے مولویوں نے نہیں، حرمین شریفین کے مولویوں نے فتویٰ دیا پہلے. اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ہمارے حیدرآباد دکن میں جو اس وقت علماء کرام موجود تھے، بالخصوص حضرت علامہ مولانا بحر العلوم مفتی عبد القدیر صاحب صدیقی حضرت علیہ رحمت و رضوان، ان کی خدمت میں استفتاء بھیجا. کہا حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مفتی عبد القدیر صدیقی حضرت بحر العلوم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی جواب لکھا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. حضرت علامہ مولانا پیر طریقت سید شاہ وحید پاشا صاحب قادری رحمت اللہ علیہ، جو موسیٰ قادری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں جن کا مزار واقع ہے، جو حضرت سیدنا موسیٰ قادری رحمت اللہ علیہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں، ان کے پاس بھی استفتاء اعلیٰ حضرت نے بھیجا تو انہوں نے بھی یہی جواب لکھا کہ حضور کی توہین کرنے والا، حضور کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والا کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. ہمارے دکن کے علماء نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے. حضرت انوار اللہ شاہ فاروقی فضیلت جنگل رحمت و رضوان بانی جامع نظامیہ نے اپنی معرکۃ الاعلیٰ کتاب انوار احمدی اور مقاصد الاسلام میں یہ وضاحت کے ساتھ تحریر فرما دیا ہے کہ نبی کی شان میں اگر کوئی شخص اشارتن یا کنایتن گستاخی کرے، اشارتن یا کنایتن گستاخی کرے، تھوڑی سی بھی گستاخی کرے، چھپ کر بھی گستاخی کرے، دبے الفاظ میں گستاخی کرے، تو امام فاروقی علیہ رحمہ حضرت فضیلت جنگ رحمت اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ نے تحریر فرما دیا. عبارت موجود ہے کتابوں کے اندر، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اشارتن کنایتن جو تنقیص رسالت کا مرتکب ہو وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. آج صرف بریلویوں پر الزام تھوپا جاتا ہے کہ بریلوی مولوی ہی جھگڑالو ہیں، جہاں جاتے ہیں جھگڑے کی بات کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں فتنہ فساد کی بات کرتے ہیں. قسم وحدہ لا شریک کی، ہم جھگڑالو نہیں ہیں، بلکہ ہم جھگڑوں کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، ہم فتنوں کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، ہم فساد کو دبانے کے لیے آئے ہیں. ہم فساد برپا کرنے والے نہیں ہیں، ہم فساد کو مٹانے والے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھو دیکھو، آپ کے والد کی شان میں کوئی گالی دے، آپ کی والد کی شان میں کوئی بے ادبی کرے، آپ کے دادا حضرت کو کوئی برا کہے، تو کیا آپ اس سے دوستی کے ساتھ رہو گے؟ کیا اس کے ساتھ آپ ہاتھ ملاؤ گے؟ کیا اس کو اپنے گلے لگاؤ گے یا معانقہ کرو گے، مصافحہ کرو گے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں کرو گے، بلکہ آپ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. بولو بھائی، بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ میری بات اگر غلط ہو تو آپ کو حق ہے روکنے کا. میری زبان کاٹ ڈالی آپ اٹھ کر کے. اگر کوئی ہمارے آباء و اجداد کی بارگاہ میں ان کی شان میں گستاخی کرے
تو کیا ہم اس سے دوستی کا برتاؤ کریں گے؟ بولیے، سارا مجمع بولے بھائی ماشاءاللہ، بلکہ ہم اس سے نفرت کریں گے۔ ہمارے باپ کو برا بولا، ہمارے دادا حضرت کو برا بولا، ہم نہیں اس سے ہاتھ ملائیں گے، ہم اس کو نہیں سلام کریں گے، ہم اس کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے، اس کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں۔ ہم اگر چہرہ نظر بھی آ جائے تو اپنا چہرہ پھیر لیں گے، نفرت کا اظہار کریں گے۔ جبکہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہر شے سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ تمہاری تجارت سے بڑھ کر، تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر، تمہاری اولاد سے بڑھ کر، تمہارے عزیز و اقارب سے بڑھ کر، تمہاری جائیداد سے بڑھ کر، تمہاری دھن دولت سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا لوازمہ ہے، یہ ایمان کی روح ہے، یہ ایمان کی جڑ ہے۔ جب تک نبی کی عظمت تمہارے دل میں نہ ہوگی، جب تک نبی کی محبت تمہارے دل میں نہ ہوگی، کیسی محبت ہونا؟ ایسی محبت نہیں کہ نبی کو کوئی گالی دے رہا ہو، ہاں ہم کو کیا کرنا، چلو اس کی قبر کا جواب وہ دے گا، نہیں۔ نبی کی شان میں کوئی گستاخی تمہارے سامنے کرے تو تمہارا ایمانی تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس کی گدی میں سے زبان کو کھینچ ڈالو، اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالو، اس کے ہاتھوں کو قلم کر ڈالو جو نبی کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سلمان رشدی نے گستاخی کی، پوری ہندوستان ہی میں نہیں پوری دنیا کے اندر احتجاج کیا گیا، احتجاج کیا مسلمانوں نے، اخباروں میں بیان بازی کی، اور تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش کے ایک مصنفہ نے حضور کی شان میں گستاخی کی، کتاب تحریر کیا، تو ساری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کیا، تسلیمہ نسرین پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ لیکن یہی جب گستاخی دیوبند کا مولوی کرے، یہی جب گستاخی کہیں کا مولوی کرے، تو پھر تمہاری زبان میں وہاں کیوں خاموش ہو جاتی ہے؟ وہاں جب تمہارے ایمان کو سانپ کیوں سونگھ جاتا ہے؟ کیا ایمان کا یہ نظریہ ہے کہ تم اپنوں کے ساتھ ایک برتاؤ کرو اور غیروں کے ساتھ ایک برتاؤ کرو؟ نہیں نہیں، بلکہ اپنا ہو یا پرایا ہو، ہندوستان کے کسی کونے کا ہو، دنیا کے کسی کونے کا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، اگر نبی کی شان میں گستاخی کیا ہے، نبی کی بارگاہ میں بے ادبی کیا ہے، تو یقیناً ہم اس کو کافر مانیں گے، کافر جانیں گے، اس سے نفرت کا اظہار کریں گے۔ اور میرے کرو نہ ان سے مصافحہ کرو، نہ ان کی دعوتوں میں جاؤ، نہ ان کے ہاں تم شریک ہو، نہ ان کی بیماری میں تم تیمارداری کرو، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت مت کرو، ان کے ہاں بیٹا بیٹی کا رشتہ مت کرو، کیونکہ اس کا رشتہ جب نبی سے باقی نہیں رہا ہے تو تمہارا رشتہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ نبی کی محبت، نبی کی عظمت، نبی کی نسبت ہر مسلمان کو اپنے سینے میں رکھنی چاہیے۔ یہی ایمان کی روح ہے، یہی ایمان کی جان ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا سنو، فرماتے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اس طرح ہو کہ وہاں اگر کوئی ہمارا قریبی رشتہ دار بھی نبی کی بارگاہ میں گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے تو ہم اس سے اپنا تعلق توڑ لیں اور اس کی عزت کو اپنے دل سے اس طرح نکال کر پھینک دیں جیسے دودھ میں مکھی گر جاتی ہے تو کس طرح مکھی کو نکال کر پھینکتے ہیں، ویسے ہی اپنے دل سے اس کی عظمت کو نکال کے پھینک ڈالو جو نبی کی عظمت کا انکار کر رہا ہے، جو نبی کی عظمت کا انکار کر رہا ہے، جو نبی کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے، ایسے شخص کی محبت تمہارے سینے میں نہیں ہونی چاہیے۔ افسوس صد افسوس، ایک طرف حق گو علماء، حق پسند علماء، حقانیت پر ڈٹے رہنے والے علماء اس طرح کا پرچار کرتے ہیں، اور وہیں پر ہمارے کچھ وہ بھی علماء ہیں جو بہت بڑے بڑے عہدوں پر، بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہیں، اس کے باوجود وہابیوں کو گلے لگا رہے ہیں، گستاخان رسول کو گلے لگا رہے ہیں، بے ادبوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، ان کی دعوتوں میں شرکت کر رہے ہیں، ان کے جلسوں کی زینت بن رہے ہیں، چاہے وہ جلسہ دستار بندی کا ہو، چاہے جلسہ سیرت کا ہو، چاہے جلسہ تحفظ ختم نبوت کا ہو، کسی عنوان سے جلسہ کریں، ہمارے سنی مولویوں کو ان کے جلسے میں نہیں جانا چاہیے،
ان کے جلسوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے اور ان سے اپنا کوئی رشتہ ناتا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جو نبی کا نہیں ہوا وہ تمہارا کیا ہوگا، جو رسول کا نہیں ہوا وہ تمہارا کیا ہوگا۔ یہ وقتی اتحاد، یہ اپنے مفاد کے لیے تم سے اتحاد کر رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے، اور تم کو اپنے جال میں، اپنے دامے فریب میں پھانس رہے ہیں۔ لہذا مسلمانوں، اگر تم کو اپنا ایمان، اپنا دین پیارا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمارا ایمان، ہمارا دین ہم کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ بولیے، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا کی دولت سے زیادہ محبوب ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارا دین ہے۔ ہمارے اولاد سے زیادہ، ہمارے بال بچوں سے زیادہ، ہماری جائیداد سے زیادہ، یہاں تک کہ ہماری جان سے زیادہ ہم کو اگر کوئی چیز محبوب ہے تو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب ہم کو محبوب ہے۔ نہیں ہم کو غم جان جائے تو جائے، نہیں ہم کو غم جان جائے تو جائے، تمہاری محبت نہ جائے محمد، تمہاری محبت نہ جائے محمد، جان جائے کوئی غم نہیں، یہ جان جائے گی تو پھر لوٹ کر آنے والی ہے، اللہ کے حکم سے پھر دوبارہ زندگی ملے گی، لیکن ایمان ایک مرتبہ اگر چلا گیا تو پھر دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں، اپنے دین و ایمان کی آپ حفاظت کیجئے۔ بدعقیدہ جماعتیں جتنی آج پھیلی ہیں، ان جماعتوں سے کوئی اپنا رشتہ ناتا مت رکھیے، کوئی تعلق مت رکھیے، نہ ان کی تقریر سنیے، نہ ان کا لٹریچر پڑھیے، نہ ان کی کتابیں پڑھیے، نہ ان کی محفلوں کی زینت بنیے، نہ ان کے ساتھ رشتہ داری کیجیے، نہ ان کے گھر کا پانی پیجیے، نہ ان سے سلام مصافحہ کیجیے، ان سب چیزوں سے بے تعلق ہو جائیے۔ آپ کا ایمان، آپ کا دین، آپ کا عقیدہ انشاءاللہ محفوظ رہے گا، کیونکہ ہمارے اسلاف نے ہم کو یہی درس دیا ہے، ہمارے اکابر نے ہم کو یہی سمجھایا ہے کہ دین و ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اس کی تم حفاظت کرو۔ اور اس کے لٹیرے آج چوطرف پھیل چکے ہیں، ہمارے دین و ایمان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لٹیروں سے اپنے ایمان کو بچاؤ، ایسے غداروں سے اپنے ایمان کو بچاؤ، اور اگر تم بھولے بن کر رہو گے اور یہی سمجھو گے کہ بھئی اس کے بھی چہرے پہ داڑھی ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، اس کی پیشانی میں بھی نماز کا گھٹا ہے، بھلا اس میں کیا برائی ہے؟ آخر اللہ رسولی کی تو بات سناتا ہے، کیا برائی ہے اس کے اندر؟ ہیں کیا برائی ہے اس کے اندر؟ ظاہر دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا حلیہ دیکھ رہے ہیں اور دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یاد رکھو، یہ ظاہری حلیہ دے کر دھوکہ نہ کھانا، یہ گندم نما جو فروش ہیں جو دکھاتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ ایسے گندم نما جو فروشوں سے، ایسے ملت فروشوں سے، ایسے ننگے دین ننگے وطنوں سے اپنا کوئی رشتہ ناتا نہ رکھو، بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ تو بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں جا کے پہنچ گئی؟ میں تو یہ سمجھا کر آپ کو گزرنا چاہتا تھا کہ ترجمہ قرآن کا اعلیٰ حضرت نے جو پیش کیا اردو زبان میں، وہیں سے چلی تھی نا بات، درمیان میں بات آ گئی تھی بارش کے اوپر، تو جہاں سے بات چلی تھی پھر وہیں میں آپ کے ذہنوں کو لے چل رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ قرآن ہے، وہ ترجمہ قرآن اور دیگر تراجم سے بہترین، پاکیزہ، نفیس، صحیح ترجمہ ہے۔ کس طرح؟ چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ ہی سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ بہت سے حضرات نے کیا، مولویوں نے کیا، مترجمین نے کیا۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ کسی نے لکھا شروع نام اللہ کے، کسی نے لکھا 7 نام اللہ کے شروع، مختلف انداز میں، کسی نے شروع، کسی نے 7۔ حالانکہ اللہ تعالی کا کلام جو فصیح و بلیغ کلام ہے، تو اس کے کلام کے اعتبار سے ترجمہ بھی ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ کس کا نام ہے پہلے؟ اللہ ہی کا نام ہے۔ جو مقصد ہے قرآن کی آیت کا، وہی مقصد کو آپ پیش کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ یہی کہ میرے بندے ہر کام میرے نام سے شروع کریں، میرا نام پہلے ہو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. شروع پہلے بولا، کرتا ہوں بولا، پھر میں. ارے میں کا گھر خالی رکھو، انا کو فنا کرو بقا ملے گی، خودی کو مٹاؤ خدا کا پتہ ملے گا. میں کو باقی رکھ کے خدا کو پاتے. میں کون ہے تم؟ کس کھیت کی مولی ہے میں جو بول رہا ہے؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. اللہ کا نام بعد میں آ رہا ہے، پہلے میں بول رہے ہیں، اس سے پہلے شروع بول رہے ہیں، اس کے بعد اللہ کا نام لے رہے ہیں، جو قرآن کے منشا کے بالکل خلاف ہے. اچھا، اور ایک بات غور لگا کے دل لگا کے سنیے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، جو ترجمہ لکھا مولوی اشرف علی صاحب نے، تو عزیزان ملت یہ تو مردوں کے لیے ترجمہ لکھا، مرد حضرات پڑھ لیں گے یہ. شروع کرتا ہوں میں. اگر کوئی میری ماں بہن ترجمہ پڑھنا چاہے بسم اللہ کا، تو اس کے لیے تم نے کیا ترجمہ کیا؟ شروع کرتی ہوں میں تو نہیں لکھا تم نے تو یہ لکھا شروع کرتا ہوں میں. تو کیا کوئی میری ماں بہن بھی بسم اللہ کا ترجمہ ایسا ہی کرے گی کہ شروع کرتا ہوں میں؟ بات غلط ہو جائے گی. صیغہ مذکر کا ہے اور عورت استعمال کر رہی ہے تو بات غلط ہے. مؤنث کے لیے مؤنث صیغہ، مذکر کے لیے مذکر صیغہ. شروع کرتا ہوں میں مذکر، مرد آدمی کے لیے جائز. شروع کرتی ہوں میں عورت کے لیے. تو تم نے صرف ترجمہ جو لکھا مردوں کے لیے لکھا ہے اور عورتوں کو ترجمے سے تم نے محروم کر دیا. اچھا، اور ایک طبقہ ہے جو عورتوں اور مردوں کے بیچ والے ہیں. وہ بھی ایک مخلوق ہے نا بھائی، وہ بھی مخلوق ہے. ان میں بھی مسلمان ہیں جن کو عربی زبان میں مخنث کہتے ہیں، جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، دونوں کے درمیان ہے، وہ مخنث ہے. تب ان کے لیے تم نے کیا ترجمہ کیا؟ نہ انہیں مرد ہے نہ عورت ہے، انہیں کیا بولنا پھر؟ مرد آدمی تو بول لیں گا میں شروع کرتا ہوں میں. تم نے عورت کو محروم کر دیا اور بیچ والے کو بھی محروم کر دیا. لیکن میرے اعلی حضرت کا ترجمہ دیکھو کتنا نفیس ترجمہ ہے. سب کو آپ نے ترجمہ کرنے کا آپ نے فیض عطا فرمایا. اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان رحم والا. یہ ترجمہ کیا آپ نے. شروع اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان رحم والا. نہ کرتا ہوں لکھا، نہ کرتی ہوں لکھا، نہ کرتے ہیں لکھا. شروع اللہ کے نام سے شروع. مرد آدمی پڑھے تو اس کے لیے سوٹیبل، عورت پڑھے اللہ کے نام سے شروع تو اس کے لیے سوٹیبل، اور جو دونوں کے بیچ والا ہو وہ پڑھے اللہ کے نام سے شروع اس کے لیے بھی سوٹیبل. ایسا ترجمہ جو سب کر سکے وہ ترجمہ میرے اعلی حضرت نے لکھا ہے. اچھا، اور ایک چیز اس میں خامی بتاتا ہوں آپ کو. بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. ہے کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے نہیں تھا اب ہے، یا آئندہ نہیں رہے گا. رحم کرنے والا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نہیں تھا اب ہے. اعلی حضرت نے ترجمہ فرمایا اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان رحم والا. نہ ہے لکھا، نہ تھا لکھا، نہ رہے گا لکھا. رحم والا. اب ترجمہ تینوں اعتبار سے صحیح. رحم والا پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. یہ ہے نفاست اعلی حضرت کے ترجمے میں. اور اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ کی مشہور آیت ہے، اس کا ترجمہ یہی مولوی صاحب نے لکھا. اے اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا، ہم کو سیدھی راہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا. کسی نے لکھا سیدھا راستہ بتا. یعنی بیچارے اب تک یہ سیدھا راستہ دیکھے نہیں ہے، اسی لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ بتا. اب تک دکھا اور بتا ہی میں ہے. لیکن اعلی حضرت نے ترجمہ اس کا فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھی ہی راہ چلا. اب دکھا میں چلا میں کیا فرق ہے سمجھو. اب دکھا کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک نہیں دیکھے ہم، اب تک نہیں دیکھے ہم راستہ تیرا صراط مستقیم کیا ہے.
صحیح رضا کا راستہ کیا ہے؟ تقرب اللہ کا راستہ کیا ہے؟ ہم اب تک نہیں دیکھے مولا ہم کو دکھا دکھا دکھا. جھوٹ بول رہے ہیں لوگ، جبکہ نبی پاک نے راستہ دکھا دیا. بولو راستہ دکھایا کہ نہیں؟ نبی نے، رسول نے راستہ دکھا دیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے راستہ دکھا دیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے راستہ دکھا دیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے راستہ دکھا دیا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے راستہ دکھا دیا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے راستہ دکھا دیا، حسنین کریمین نے راستہ دکھا دیا، 1,24,000 صحابہ نے راستہ دکھا دیا، تابعین نے دکھایا، تبع تابعین نے دکھایا، ائمہ نے دکھایا، مجتہدین نے دکھایا، محدثین نے دکھایا، غوث اعظم نے دکھایا، خواجہ غریب نواز نے دکھایا، خواجہ بندر نواز نے دکھایا، یوسفین شریفین نے دکھایا، بابا شرف الدین نے دکھایا. ہر اللہ کے ولی نے راستہ دکھا دیا. راستہ دکھا دیا سبوں نے، پھر کہہ رہے ہیں دکھا. کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ. اور اعلی حضرت نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. مولا راستہ تو دیکھا بھالا ہے، تیرے پیارے حبیب نے ہم کو راستہ دکھا دیا، صحابہ نے دکھا دیا، غوث و خواجہ نے دکھا دیا، پیر و مرشد نے دکھا دیا، سبوں نے راستہ دکھا دیا. یہ صراط مستقیم ہے، یہ سچائی کا راستہ ہے، یہ حقانیت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کا راستہ ہے، یہ اللہ کی برکت کا راستہ. مولا دکھا دیا، سبوں نے دکھایا، لیکن چلنے کی طاقت ہمارے میں نہیں ہے. جب تک تو نہیں چلائے گا ہم کیسے چلیں گے؟ اسی لیے کہا اعلی حضرت نے مولا ہم کو سیدھی راہ چلا. اب جو بھی بندہ سیدھی راہ چلے گا وہ اللہ کی توفیق سے ہی چلے گا، اللہ کی عنایت سے ہی چلے گا، اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت ہی سے چلے گا. جب تک اس کی رحمت نہ ہو، جب تک اس کی توفیق نہ ہو، جب تک اس کی عنایت نہ ہو، کوئی بندہ صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتا. اسی لیے اعلی حضرت نے فرمایا مولا ہم کو سیدھی راہ چلا. اب ایک نمونہ اور سن لیجئے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، سورہ ضحیٰ 30واں پارہ. اس آیت کا ترجمہ لکھا یہی مولویوں نے، اے محمد ہم نے تجھ کو بھٹکتا پھرتا پایا تو تجھے سیدھا راستہ دکھا دیا. کسی نے لکھا اے محمد ہم نے تم کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی. کسی نے لکھا اے محمد ہم نے تم کو شریعت سے بے خبر پایا سو راستہ دکھا دیا. سب غلط. نہ میرے مصطفیٰ کبھی بھٹکتے پھرے، نہ میرے حبیب کبھی گمراہ ہوئے، نہ میرے مصطفیٰ کبھی شریعت سے بے خبر ہوئے. ارے اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کو ہدایت دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے. قرآن فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور سچا دین دے کر. سچے دین اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اپنے نبی کو. ایسا نہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ہدایت دی جا رہی ہو، دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ان کو سمجھایا جا رہا ہو کہ دیکھو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ راستہ حق ہے، یہ راستہ غلط باطل ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ نبی کو سب کچھ سکھا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن فرماتا ہے محبوب تم جو نہیں جانتے تھے تمہارے رب نے تم کو سکھا دیا. اور کہیں فرمایا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، تمہارے یہ صاحب نبی نہ کبھی گمراہ ہوئے نہ کبھی بہکے. یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور اللہ نے ہادی بنا کر ان کو بھیجا ہے، داعی اللہ بنا کر بھیجا ہے. یہ اللہ کی طرف سے تمہاری طرف سراجا منیرہ بن کر تشریف لائے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر ان باتوں کا ذکر فرما دیا اور اپنے حبیب کی شان و عظمت کو ثابت فرما دیا. تو انہوں نے لکھا بھٹکتا پھرتا پایا، گمراہ پایا، شریعت سے بے خبر پایا. اور اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ لکھا اسی آیت کا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے میرے حبیب ہم نے تم کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. اپنی محبت میں ہم نے تم کو خود رفتہ پایا، ڈوبا ہوا پایا. محبت میں ہماری تم ڈوبے ہوئے میرے محبوب. تو جب تم کو ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف آنے کے لیے راہ دکھائی. یعنی معراج کی رات اللہ نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کو بلوایا. میرا حبیب میری محبت میں ڈوبا ہوا ہے،
کسی کی محبت میرے حبیب کے دل میں نہیں ہے سوائے میری محبت کے. تو میرے محبوب آؤ مجھ سے ملاقات کر جاؤ. یہ مقصد ہے قرآن کا. اور یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ بھٹکتا پھرتا پایا، گمراہ پایا. بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، جب یہ ترجمہ کوئی غیر مسلم پڑھے گا کہ تمہارے نبی کو تمہارے رب نے گمراہ پایا تو ہدایت دے دی، تو کفار و مشرکین غیر مسلمین یہی تو کہیں گے نا، یہود و نصارہ، کہ دیکھو مسلمانوں کے نبی پہلے گمراہ تھے، شریعت سے بے خبر تھے، بھٹکتے تھے، جاہل تھے، کچھ نہیں معلوم تھا ان کو، بعد میں سکھایا پڑھایا گیا ان کو. بتاؤ اس میں نبی کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ. یہ کتنا دردناک پہلو ہے کہ نبی کی عظمت کو انہوں نے گھٹانا چاہا جبکہ اللہ اپنے نبی کی عظمت کو بڑھانا چاہا. تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک سے ہوا یہ ظاہر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرماتے میرے اعلیٰ حضرت فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. عرش عظیم پر کسی امیر جماعت کا نام لکھا ہوا نہیں ہے. عرش عظیم پر کسی ایرے غیر نتھو خیر لڈن جمن کلن کا نام لکھا ہوا نہیں ہے. عرش عظیم کے اوپر تمہارے میرے باپ دادا کا نام لکھا ہوا نہیں ہے. عرش عظیم کے اوپر عرش عظیم پہ نام لکھا ہوا ہے تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. تو جس کے نام کو اللہ نے عرش عظیم پر تحریر فرما دیا ہو، فرشتوں کی پیشانیوں پر، حوروں کی پیشانیوں پر، غلمان کے سینوں پر، جنت کے پتے پتے پر، دروازے دروازے پر اللہ نے اپنا نام اور اپنے حبیب کا نام تحریر فرما دیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی رسول کو نسبت ہے خدا سے، رسول کو نسبت ہے خدا سے، اور ساری کائنات کو نسبت ہے رسول سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام اور اپنے محبوب کا نام لکھ کر یہی تو ثابت کر دیا ہے کہ مجھ کو رسول سے نسبت، رسول کو مجھ سے نسبت ہے اور ساری کائنات کو میرے رسول سے نسبت ہے. اسی لیے مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی، مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے مکتوبات میں تحریر فرمایا ہے، میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کیونکہ وہ مصطفیٰ کا رب ہے. میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کیونکہ مصطفیٰ کا رب ہے. اللہ اکبر. تو پروردگار عالم نے اپنی ذات سے اپنے رسول کو نسبت عطا فرمائی اور رسول کی ذات سے ساری مخلوقات کو نسبت عطا فرمائی. اور جب کوئی چیز رسول کی ذات سے منسوب ہو جاتی ہے وہ قابل تعظیم قابل عظمت ہو جایا کرتی ہے. میرے سرکار کا مدینہ مبارک شہر جو ہے وہ قابل تعظیم شہر ہے کیونکہ وہاں سرکار آرام فرما رہے ہیں. یہ مجھ سے مت پوچھو. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے کے بازاروں سے گزرتے تھے تو کوئی پرانی دیوار نظر آتی تو اس دیوار کو جا کر چومنے لگتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے. لوگ کہتے تھے اے امام مالک کیا آپ دیوانے ہو گئے ہیں، کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں، یہ پرانی دیوار کو کیوں چوم رہے ہیں، کیا ہے دیوار کے اندر، کیا ہے دیوار میں رکھا ہوا، کیوں چوم رہے ہیں. تو فرمایا نادانو تم کیا جانتے ہو اس دیوار کی حقیقت کو، میں مجھ سے پوچھو. کہا بتاؤ کیا حقیقت ہے اس کی. تو کہا کہ میرے سرکار کے زمانے کی یہ دیوار ہے، ہو سکتا ہے میرے آقا کبھی ادھر سے گزرے ہوں اور چلتے چلتے میرے آقا نے کبھی اس دیوار کو ٹیک لگا لیا ہو، میرے آقا سے نسبت ہو گئی اس دیوار کو اس لیے میں چوم رہا ہوں. تو لوگوں نے ہنسی اڑائی اور کہا کہ اے امام مالک یہ کیا ضروری ہے کہ سرکار مدینہ اسی دیوار کو ٹیک لگائے ہوں، کیا ضروری ہے. تو کہا ہاں تمہاری بات مانتا ہوں، میرے آقا نے ہو سکتا اس دیوار کو ٹیک نہیں لگایا ہوگا. کہا سرکار کبھی ادھر سے گزرے ہوں گے تو سرکار کا دامن ہوا سے اڑ کر اس دیوار سے لگ گیا ہوگا، اسی نسبت سے میں چوم رہا ہوں. تو لوگوں نے پھر ہنسی اڑائی آپ کی. کہا یہ کیا ضروری ہے کہ حضور اس کے قریب ہی سے گزرے اور اس دیوار کو سرکار کا دامن اڑ کے لگے، یہ کیا ضروری ہے ایسا ہونا. تو فرمایا ٹھیک ہے تمہاری بات مانتا ہوں. تو فرمایا چلو بات تمہاری مان لیا کہ حضور کا دامن بھی نہیں لگا، حضور نے اپنا جسم بھی اس کو نہیں لگایا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ سرکار کبھی ادھر سے گزرے ہوں اور جاتے جاتے میرے آقا کی نظریں کبھی اس دیوار پہ پڑ گئی ہوں، میرے آقا کی نظریں کبھی اس دیوار پہ پڑ گئی ہوں.
اس نظروں کی نسبت سے میں اس دیوار کو چوم رہا ہوں. تو میرے آقا سید عالم علیہ السلام کی نسبت کا احترام دیکھو. امام مالک رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ کیا ضروری ہے کہ حضور نے اسی دیوار کو دیکھا ہو, اسی دیوار کی طرف نظریں اٹھائی ہو. مان لیا تمہاری بات کو, چلو میرے آقا نے نہیں دیکھا, لیکن جب میرے سرکار گزرے ہوں گے تو دیوار نے تو میرے آقا کو دیکھا ہوگا, دیوار نے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا. اسی نسبت کی بنیاد پر میں اس دیوار کی تعظیم کر رہا ہوں. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. پھر فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت تعال اللہ اے ارض مدینہ تیرا کیا کہنا, تعال اللہ اے ارض مدینہ تیرا کیا کہنا. بلندی عرش کی زیر زمین معلوم ہوتی ہے, بلندی عرش کی زیر زمین معلوم ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے, ارے تو سرکار مدینہ کا مبارک شہر ہے, یہاں سر سے چلنے کی جگہ ہے. لوگ جوتے چپل پہن کے پھرتے ہیں مدینے پاک میں. افسوس صد افسوس. اے ایمان والو, سر کے بل چلنا تو ہمارے لیے اگر مل جائے موقع تو زہ نصیب, اور اگر سر سے چلنے کی طاقت و ہمت نہ ہو قدموں ہی سے چلو, لیکن چپل جوتا پہن کر مدینے کی سرزمین میں مت چلو. اس زمین کا ادب کرو, اس زمین کا احترام کرو, کیونکہ اس زمین میں سرکار مدینہ آرام فرما ہے, اس زمین میں سرکار مدینہ جلوہ فرما ہے. اور آقا نے فرمایا مدینے میں 2 زیارتیں ہیں اور مدینے میں 2 مسجدیں ہیں. فی المدینتی زیارتین وفی المدینتی مسجدین. آج وہابی فرقہ کہتا ہے, دیوبندی, تبلیغی وہابی, ندوی نیچری, جماعت اسلامی مودودی کہتے ہیں مدینے میں کیا رکھا ہے, مکے سے لوٹ آؤ, حج تو مکے ہی میں ہے, پورے ارکان حج کے مکے ہی میں ادا ہوتے ہیں, عرفات مزدلفہ مینا سب مکے ہی میں ہے. مدینے کو کیوں جاتے ہو, فضول کیوں وقت برباد کرتے ہو, پیسہ کیوں خرچ کرتے ہو, چلو مکے سے حج کر کے واپس اپنے گھروں کو لوٹ چلو, کیا رکھا ہے مدینے میں, یہ کہتے ہیں لوگ. لیکن ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فی المدینتی زیارتین, مدینے میں 2 زیارتیں ہیں, وفی المدینتی مسجدین, مدینے میں 2 مسجدیں ہیں. مسلمانوں مدینے میں آؤ تو 2 زیارتیں کرو. کس کی آقا؟ کہا ایک میرے چچا حضرت عباس کی زیارت کرو, امیر حمزہ, معاف کرنا, میرے ایک چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کرو, جن کا کلیجہ نکال کر میدان جنگ میں ظالموں نے اپنے دانتوں سے چبایا تھا. میرے چچا جان امیر حمزہ کو شہید کیا تھا, ان کے ناک کان کاٹ کے گلے میں ہار بنا کے ڈالے تھے. میرے چچا کی زیارت پہلے کرو, پھر میری زیارت کرنے کو آؤ. پھر فرماتے میرے آقا اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی کنجیاں میرے حوالے کی ہیں, لیکن یہ خزانے کی کنجیاں میں نے اپنے چچا امیر حمزہ کو عطا کی ہیں. میرے چچا جس کے لیے سفارش کریں گے میں اس کو عطا کروں گا, میرے چچا جس کی سفارش کریں گے اس کو میں عطا کروں گا. تو مدینے میں 2 زیارتیں ہیں, مدینے میں کیا رکھا ہے, کہتا ہے ارے مدینے ہی میں تو سب کچھ رکھا ہے, مدینے میں سب کچھ رکھا ہے. تو سمجھ رہا ہے کہ سب کعبۃ اللہ ہی اصل ہے, ارے کعبے کا بھی کعبہ میرے مصطفیٰ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. فرماتے میرے اعلیٰ حضرت غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اللہ اکبر. سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں من حجا ولم یزرنی جفانی, جو حج کر لیا میری زیارت کرنے کو مدینے میں نہ آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا, اس نے مجھ پر ظلم کیا. آقا فرما رہے ہیں حج تو کر لیا لیکن میری زیارت کرنے نہیں آیا, اس نے ظلم کیا مجھ پر. اور فرماتے ہیں ظالموں کا حج قبول نہیں ہوتا, ظالموں کا کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی, بلکہ ظالموں کا حج ان کی عبادت ان کے منہ پر مار دی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں وہی عبادت مقبول ہوا کرتی ہے جس عبادت سے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں. اسی لیے
میرا ایمان و وجدان پکار کر کہتا ہے کہ مکے میں مناسک حج ہے. بے شک حج مکے کی سرزمین پر ادا ہوتا ہے، لیکن حج مدینے میں قبول کرایا جاتا ہے. اے مدینے جانے والو، ناز کرو اپنی قسمت پر. وہ سرزمین ایسی سرزمین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان گنت فرشتے، جس کی تعداد ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں کتنے فرشتے ہیں. وہ فرشتے صبح میں 70,000 آتے ہیں اور شام میں 70,000 آتے ہیں. اور جس کو ایک مرتبہ زیارت پاک مصطفیٰ نصیب ہو جائے، پھر قیامت تک دوبارہ اسے موقع نہیں دیا جائے گا مدینہ شریف میں آنے کا. فرشتے آتے ہیں، وہاں انتظار لگائے، قطار باندھے کھڑے ہیں فرشتے کہ مدینے کو جانا ہے، مدینے کو جانا ہے. اللہ اکبر. اور یہاں اللہ تعالیٰ موقع دیا جانے کا، لیکن جانے سے انکار کر رہا ہے. کتنی بد نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کا عشق اپنے سینے میں رکھے، کیونکہ یہی اصل ایمان ہے، یہی ایمان کی روح ہے، یہی ایمان کی جان ہے، یہی ایمان کی اصل ہے، یہی ایمان کی بنیاد ہے. اس کے بغیر ایمان ایمان نہیں ہے. محبت رسول ہو، عشق مصطفیٰ ہو، محبت اہل بیت ہو، محبت صحابہ ہو، محبت خلفاء راشدین ہو، محبت غوث و خواجہ ہو، محبت اولیاء اللہ ہو. یہ محبت ہر مسلمان کے سینے میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے بھی چاہنے والے ہیں، رسول کے بھی چاہنے والے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بھی چاہنے والے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بھی ہم چاہنے والے ہیں، سیدنا عثمان غنی کے بھی ہم چاہنے والے ہیں، سیدنا مولا کائنات کے بھی ہم چاہنے والے ہیں، سیدنا حسنین کریمین کے بھی ہم چاہنے والے ہیں، ہر صحابی کے ہم چاہنے والے ہیں، تمام تابعین کے ہم چاہنے والے ہیں، غوث اعظم کے ہم چاہنے والے ہیں، خواجہ غریب نواز کے ہم چاہنے والے ہیں. چاروں سلسلے کے چاروں بزرگان دین، چاہے خواجہ شہاب الدین سہرورد ہوں، یا خواجہ بہاؤ الدین نقشبند ہوں، یا حضرت پیران پیر غوث پاک ہوں، یا خواجہ غریب نواز ہوں، چشتیہ سلسلے کے بزرگ ہوں، نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ ہوں، سہروردیہ سلسلے کے بزرگ ہوں، قادری سلسلے کے بزرگ ہوں، ہر سلسلے کے بزرگ ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں، کیونکہ ان سب کو رسول پاک سے نسبت ہے، اور رسول سے جس کو نسبت ہو جاتی ہے وہ ہمارے لیے قابل تعظیم ہو جایا کرتا ہے. لہذا ہم مسلمان ان سب کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ ان سب کو رسول پاک سے نسبت ہے اور رسول کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے. محترم سامعین کرام، ماشاءاللہ آپ کا جذبہ محبت دیکھ کر، آپ کا جذبہ عشق دیکھ کر بڑی خوشی و مسرت ہو رہی ہے کہ برسات پہلے بھی آئی، رکی، پھر اب برسات آ رہی ہے. اس کے باوجود ماشاءاللہ آپ پوری دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہیں. لیکن زیادہ دیر میں آپ کا وقت نہیں لیتے ہوئے بس آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا کہ معراج پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عنقریب واقع ہونے والی ہے، یعنی رات آنے والی ہے. یوں تو واقع معراج تو ہو چکا ہے. ہم ہر سال اپنے آقا کی واقع معراج کی یاد تازہ کرتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں ہم محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. حضور کی ہم بارگاہ میں غلامی کا نذرانہ پیش کر کے ہم اپنی عاقبت کو سنوارتے ہیں. اس لیے ہمارے رسول جب دنیا میں تشریف لائے اس کو ربیع الاول شریف کہتے ہیں، اور 12 ربیع الاول شریف کو ہم میلاد النبی مناتے ہیں. بولیے کیا مناتے ہیں؟ میلاد النبی مناتے ہیں، میلاد پاک مصطفیٰ مناتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا اس دن تشریف لائے دنیا میں 12 ربیع الاول شریف کو. اس کے اندر بھی لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں 12 ربیع الاول کو نہیں آئے، 12 ربیع الاول کو حضور کا انتقال ہوا اور 9 ربیع الاول کو حضور تشریف لائے. یعنی تاریخ کی اہمیت گھٹانا چاہ رہے ہیں. دیکھو کس انداز سے حملہ ہو رہا ہے، کس انداز سے نبی کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر بھلے بھولے بھالے بن کے آتے ہیں سامنے. نہیں بھائی، ہم تو اللہ رسول کی بات سنانے آئے ہیں، ہم تو دین کی اہم باتیں سنانے آئے ہیں. ارے نادان، نہ تجھ کو دین سے کوئی واسطہ ہے، نہ اللہ رسول سے کچھ تجھ مطلب ہے. تو بس پیسوں کا بندہ ہے، تو پیسوں کا لالچی ہے. اسپلینڈر گاڑی کے خاطر، سیل فون کے خاطر تو اپنا ایمان بیچ ڈالا ہے. ارے تو ہم کو ہمارے سامنے کیا منہ لے کر آتا ہے؟ کتنے ایسے ثبوت میں پیش کر سکتا ہوں. نوجوان بچوں کو اسپلینڈر گاڑی فری دے کر، سیل فون فری دے کر ان کا ایمان و عقیدہ خریدا جا رہا ہے اور پیشکش کی جا رہی ہے. اہل حدیث لوگ پیشکش کر رہے ہیں نوجوانوں کو، آؤ ہماری مسجد میں نماز پڑھو. ایک نماز پڑھو گے تو 50 روپیہ ملے گا، ایک نماز پڑھو گے
تو 100 روپیہ ملے گا، کسی کو 100 کا لالچ، کسی کو 50 کا لالچ، کسی کے گھر چاول بھیجے جا رہے ہیں، کسی کے گھر جو ہے آٹا بھیجا جا رہا ہے، کسی کے گھر کپڑے بھیجے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ ہمدردیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس لیے تمہارا ایمان خریدا جائے، تمہارا عقیدہ خریدا جائے. عزیزان ملت، بھوکے مر جانا پسند کرو لیکن وہاں بھی بدعقیدہ کی امداد قبول مت کرو. ان کا پیسہ مت لو، ان کی لالچ ٹھوکر مار دو، ان کی لالچ پر ٹھوکر مار دو، ان کی لالچ پر. اور یقین کر لو کہ ہمارے دین و ایمان کو خریدنے والا کوئی سکہ دنیا کے اندر ڈھلا نہیں ہے جو ہمارے ایمان کو خرید سکے. ہمارے ایمان و عقیدے میں اتنی پختگی ہونی چاہیے، کوئی دنیا کی دولت بھی ہمارے سامنے لا کے ڈال دے، ہم اس دولت پر جو ہے اپنی نیت لال پیلی نہ کریں، اپنے دیدے لال پیلے نہ کریں، بلکہ اپنے ایمان اور آخرت کو دیکھیں کہ میری آخرت کا کیا حال ہوگا، میری آخرت میں کیا جگہ ہوگی، اس کو فکر کر لے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہے. عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لالچیں دی گئی ایمان سے پھر جانے کے لیے، لیکن وارث صحابہ کرام، خدا کی قسم میرے آقا کی صحبت نے ان کو ایسا فیض عطا فرما دیا تھا، میرے آقا کی نسبت نے ان کو ایسا معظم بنا دیا تھا، ایسا عظمت والا بنا دیا تھا کہ دنیا کی ساری لالچوں کو صحابہ نے ٹھوکر مار دی اور اپنے ایمان کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھا. وہی درس ہم کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور لالچ بہت بری بلا ہے. جتنوں کا بھی ایمان اب تک غارت ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کوئی نہ کوئی لالچ وہاں کام کی ہے، کوئی نہ کوئی لالچ وہاں کام کی ہے. بغیر لالچ کے کوئی آدمی بہکا نہیں ہے. ان کے مولوی بھی جو ہے لالچ کی بنیاد پر ہی اپنا ایمان کا سودا کیے، اور ان کے چیلے چپاٹے جتنے ہیں وہ بھی پیسے کی خاطر اپنا ایمان بیچ رہے ہیں. لہذا ہم سنیوں کو آگاہ کرتے ہیں، سنی نوجوانوں کو آگاہ کرتے ہیں، ہماری سنی ماں بہنوں کو ہم آگاہ کرتے ہیں، ہمارے سنی بزرگوں کو، بچوں کو ہم آگاہ کرتے ہیں کہ خدا را اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے تدبیریں اختیار کرو. اور آقا نے فرمایا ایاکم و ایاہم، جب کوئی وہابی تمہارے پاس آئے تم اس کو دور کر دو اپنے سے، کہہ دو صاف لفظوں میں کہ تیرا عقیدہ اور ہے، میرا عقیدہ اور ہے، تیرا میرا نبھاؤ نہیں ہو سکتا، لہذا تو یہاں سے چلا جا، اگر تو نہیں جائے گا تو میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا. ایسا رویہ اختیار کر لو. انشاءاللہ جب آپ ایسی ڈنکے کی چوٹ بات کہنے کے لائق ہو جائیں گے تو کوئی وہابی آپ کے قریب نہیں پھٹکے گا، کوئی وہابی آپ کے قریب نہیں آئے گا. اور ایک فارمولا آسان بتا دیتا ہوں، اللہ کا نام لینے سے شیطان بھاگتا ہے. اللہ کا نام لینے سے شیطان بھاگتا. حدیث پاک میں آیا ہے جب بندہ مومن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، جب اللہ کا نام لیتا ہے بندہ مومن تو حدیث پاک میں آیا کہ شیطان 36 میل دور بھاگتا ہے. کتنے میل؟ آقا نے اس کی تعداد بھی بتا دی کتنے میل بھاگتا. 36 میل. غیب دا نبی کا علم غیب دیکھو کتنی دور بھاگتا. ہم بھی آپ بھی دیکھتے ہیں لیکن ہم کو نہیں معلوم کہاں رہتا ہے شیطان، کس طرح رہتا ہے شیطان. آقا فرماتے ہیں جب تم سو جاتے ہو نا، سرکار غیب دا نبی فرماتے ہیں جب تم سو جاتے ہو تو تمہاری ناک کی ہڈی میں شیطان بسیرا کرتا ہے. یہ ناک کے اندر جو ہڈی ہے نا وہاں شیطان بسیرا کرتا ہے. اس لیے نیند سے بیدار ہوتے ہی اللہ کی پہلے تعریف کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. اللہ کی تعریف کرو اور نیند سے بیدار ہوتے ہی اللہ کی تعریف کرتے ہی پہلے ناک جھاڑو. آقا فرماتے ہیں ناک صاف کرو، کیونکہ شیطان مردود رات بھر تمہاری ناک میں بسیرا کر کے گندگی پھیلا دیا تھا، اس لیے تم پہلے ناک کو صاف کرو، شیطان کی گندگی کو دور کر دو، انشاءاللہ تم فریش ہو جاؤ گے، پاک صاف ہو جاؤ گے. حالانکہ ہم آپ روز سوتے ہیں، اب تک سوتے آئے نا، اور آج بھی سوئیں گے انشاءاللہ جا کر، لیکن کبھی اندازہ لگائے کہ شیطان ہماری ناک میں بسیرا کر رہا ہے؟ معلوم ہوا کبھی آپ کو؟ لیکن نبی نے فرمایا ہے اور سچ فرمایا ہے، حق فرمایا ہے. ناک کو جھاڑو نیند سے بیدار ہوتے، کیونکہ شیطان رات بسیرا کیا تھا وہاں اور گندگی پھیلایا تھا. تو دوست اور بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لینے سے شیطان بھاگتا ہے. بولو بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ کلمہ مبارکہ بھی بڑا پیارا کلمہ جس میں اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے. جیسے ہی آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، شیطان رفو چکر ہوتا ہوا نظر آئے گا، شیطان بھاگتا ہوا نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں وہ اثر رکھا ہے، اللہ نے اپنے نام میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ نام کوئی بندہ لے لے اپنی زبان سے شیطان بھاگ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں یہ اثر رکھا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے نام میں یہ اثر رکھا ہے. اگر کوئی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا نام لے لے تو وہاں بھی بھاگتا ہوا نظر آئے گا. نام لے لو صرف.
ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہم کو عشق رسول سکھایا ہے. کوئی نئی دین کی بات، نئے اسلام کی بات، نئے مذہب کی بات، نئے مسلک کی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا نے وہی سکھایا ہے جو صحابہ سیکھے رسول سے، تابعین سیکھے رسول سے، تبع تابعین سیکھے صحابہ سے. وہی چیزوں کو اعلیٰ حضرت نے من و عن بغیر کسی کمی زیادتی کے آپ نے قوم ملت کے سامنے پیش کیا ہے. لیکن آج ہم کو انہی تعلیمات کو اپنانا ہے جو ہمارے آقا سے چلی آئی ہیں، اور وہی حق ہے، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. اب ایک سوال آیا ہے. قاری عبد الباری صاحب جو حیدرآباد کے مشہور قاری تھے، انہوں نے بھی قرآن کا ترجمہ لکھا ہے. اکثر مسجدوں میں سنیوں کی ان کا ترجمہ پڑھ کے سناتے ہیں لوگ. ان کا ترجمہ بھی اشرف علی تھانوی کے ترجمے ہی سے لیا گیا ہے. انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے اشرف علی تھانوی کے ترجمے ہی سے نقل کیا ہے، آسان لفظوں میں کر کے پیش کیا ہے، بس یہی. یہ ترجمے کے اندر بھی غلطیاں ہیں بہت ساری، لہذا یہ ترجمہ بھی مسلمانوں کو مطالعے میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ صرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ترجمہ، جس کا نام کنز الایمان ہے. کنز الایمان ہے، ایمان کا خزانہ، وہی ترجمہ پڑھو، وہی ترجمہ صحیح ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہوائی فائرنگ والی بات ہو. میں نے ثبوت پیش کر دیا آپ کے سامنے. ترجمہ کیسا صحیح ہے، کس کا صحیح ہے، آپ نے سن لیا سارے ترجموں کو. اب لگے ہاتھ ایک ترجمہ اور سن لیجئے. آخری بات، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس کا ترجمہ یہی مولویوں نے لکھا، کافروں نے چال چلی تو اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. بتائیے آپ، نہ رسول کا ادب، نہ اللہ کا ادب. جب دین و ایمان ہی سینے میں نہیں رہا تو ادب کہاں سے رہے گا؟ ادب، تعظیم، محبت ایمان کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے. جب ایمان ہی نہیں رہا تو کہاں کا تعظیم، کہاں کی ادب، کہاں کی تکریم، کچھ نہیں باقی رہے گا. کافروں نے چال چلی تو اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ بہترین چال چلنے والا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہماری دکنی زبان میں چال چلنے کو چالو بولتے ہیں. ارے نکو جا میاں اس کے ساتھ، وہ چالو ہے، انہیں کھپ جائیں گا خواہ مخواہ. بولتے نہیں بولتے ہیں، آگاہ کرتے نا لوگوں کو، ارے چالو ہے میاں نکو جا. چالو کا مطلب فراڈی، دھوکے باز. تو کافروں نے دھوکہ کیا تو اللہ نے بھی دھوکہ دیا، اور اللہ بہترین دھوکہ دینے والا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کتنی شان و عظمت کے خلاف ہے بات اللہ تعالیٰ کی. اور اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ فرمایا، اس کا سنو. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کافروں نے فریب دینا چاہا، کافروں نے فریب یعنی دھوکہ دینا چاہا، اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا. خفیہ تدبیر کے معنی آتے ہیں سیکریٹ پلاننگ، ہے نا، چھپی ہوئی تدبیر جو ہوتی ہے اس کو خفیہ تدبیر کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کامیاب تدبیر ہے، اور کافروں کا دھوکہ ناکام ہے. چاہا تو بہت کچھ تھا کافروں نے کہ ہم اللہ رسول کو دھوکہ دیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیں، لیکن اللہ نے ایسی تدبیر فرما دی کہ ان کے سارے دھوکے حرف غلط کی طرح ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ مکاری نہیں کرتا ہے بلکہ خفیہ تدبیر کرتا ہے. نہ اللہ کا ادب انہوں نے کیا، نہ رسول کا ادب کیا. تو تمہارا ہمارا کیا کریں گے جی؟ باوا کو باوا نہیں بولا، چچا کو چچا کیا بولیں گا انہیں؟ نہیں، اکثر بولتے نا ہمارے، ارے اس کو کیا جا رہا میاں، انہیں باوا کو باوا نہیں بولا سوالا ہے، تمہاری کیا ادب کرتا انہیں. تو جو اللہ کو، جو اللہ تعالیٰ کی جب شان میں توہین کر دیا کرنے والا، اب رسول کی شان میں توہین کر دیا، اب ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے؟ اولیاء اللہ کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے؟ علماء حق کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں پیارے مسلمانوں، ایسے بے دین، بد مذہب، بد عقیدہ عالموں سے، ان کی جماعتوں سے، ان کی تنظیموں سے، ان کے افراد سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچو، تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے. ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے، یہی سمجھایا ہے، یہی سبق دیا ہے کہ مارے گزیدہ یعنی سانپ کی صحبت میں بیٹھنا گوارا کر لو، لیکن وہابی کی صحبت میں مت بیٹھو. کیوں؟ اس لیے کہ سانپ کاٹے گا تو جان ہی تو جائے گی، لیکن وہابی کاٹے گا تو ایمان چلا جائے گا. وہابی کاٹے گا تو ایمان چلا جائے گا، اور جان جائے گی تو لوٹ کر آئے گی اللہ کے حکم سے، لیکن ایمان اگر چلا گیا تو پھر لوٹ کے آنے والا نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، عقیدے کی حفاظت کرو، اہل سنت و جماعت پہ جمے رہو. کوئی لالچ آپ کو متاثر نہ کر سکے، کوئی آپ کو طاقت متاثر نہ کر سکے. ہر طاقت، ہر لالچ کو آپ
اپنے خاطر میں نہ لاؤ، بلکہ اللہ کی طاقت پر یقین رکھو، رسول کے فیضان پر یقین رکھو، سرکار کی عظمت اور آپ کی نسبت پر یقین رکھو. انشاءاللہ حضور کی نسبت جو غلامی کی ہم سے ہے، ہاں ہم کو سرکار کی غلامی کی نسبت جو حاصل ہے، انشاءاللہ یہ غلامی رسول کی نسبت ہی سے انشاءاللہ ہمارا بیڑا دونوں جہاں میں پار ہوتا جائے گا. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ میرے گناہوں کو نہ دیکھ، میری صورت پہ نہ جا. میرے گناہوں کو نہ دیکھ، میری صورت پہ نہ جا. میں تو اچھا نہیں، اچھوں سے ہے نسبت میری. میں تو اچھا نہیں، اچھوں سے ہے نسبت میری. بس اچھوں سے جو نسبت ہماری ہے، انشاءاللہ یہ نسبت ہی کا فیضان ہم کو دنیا میں ملے گا. اور سرکار دو عالم کی نسبت جس کو مل جائے، سمجھو وہ دنیا کا سب سے بڑا یقین خوش قسمت مسلمان ہے جو سرکار مدینہ کی غلامی کی نسبت حاصل کر لیتا ہے. انہی مختصر سے کلمات پر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوا نمازوں کی پابندی کی طرف بھی آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ نمازوں کو پابندی سے ادا کرو، لیکن سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھو. ماشاءاللہ ہمارے جہاں نما کی جامع مسجد کے جو امام ہیں سنی صحیح العقیدہ امام ہیں، یہاں نماز اب ادا کیجیے. اور جہاں جہاں بھی سنی صحیح العقیدہ امام ہو ان کی اقتداء میں نماز ادا کیجیے. اور اگر کوئی بدبودار سڑا ہوا وہابی ہو، اس کے پیچھے نماز ہماری نہیں ہوتی. اگر ہم نے غلطی سے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی تو ہماری نماز تو ہوئی نہیں. نماز لوٹانا ہمارے لیے واجب ہے. جب تک زندگی ہماری سلامت ہے نماز ہمارے ذمہ واجب رہے گی، واجب الاعادہ رہے گی. لہذا جان بوجھ کر ٹھونک بجا کر امام کے پیچھے نماز پڑھنا. آپ ہر ایک کے پیچھے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے امام نہ بنانا، بلکہ پہلے معلوم کر لینا کیسا امام ہے، کون سا امام ہے، کدھر کا ہے، ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے، اٹو ہے کہ اٹو ہے، کون سا ہے. وہ سب معلومات کرنے کے بعد ہی آپ آگے قدم بڑھانا. ہو سکتا ہے ٹائم لگے گا تھوڑا معلوم کرنے کے لیے. آپ ڈائریکٹ امام صاحب سے پوچھ لو، امام صاحب یہ بتائیے نبی کو ہمارے علم غیب تھا کہ نہیں تھا؟ ہمارے نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے مصطفیٰ حیات النبی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے مصطفیٰ رحمت للعالمین شفیع المذنبین ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے آقا و مولا مختار دو جہاں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر امام کہہ دے کہ ہاں میرے نبی کو علم غیب ہے، میرے مصطفیٰ حیات النبی ہے، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے مختار کل بنا دیا ہے، میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت اور شفیع المذنبین بنا کر کے بھیجا ہے، اگر یہ عقیدہ اپنے آپ کے سامنے بیان کرے اور خلفائے راشدین کی عظمت کو مانے اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی عظمت کو مانے، سادات کرام کی عظمت کو مانے، تو یقین جانو وہ سنی صحیح العقیدہ ہے اور اس کے پیچھے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اور اگر حضور کا علم غیب نہ مانے، حضور کے حیات النبی ہونے کو نہ مانے، حضور کی شفاعت کو نہ مانے، حضور کی رحمت کو نہ مانے، حضور کے اختیار کو نہ مانے، حضور کے علم غیب کو نہ مانے، خلفائے راشدین کی عظمت کو نہ مانے، اہل بیت کی محبت کو نہ مانے، غوث و خواجہ کی عظمت کو نہ مانے، سمجھ لینا دال میں کالا ہے. یہ وہابی بدعقیدہ ہے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. بالکل 1-2 معاملہ ہے، کلیئر کٹ. یہ بات میں چاہتا ہوں ہمارے ہر سنی کی زبان سے ادا ہونا چاہیے، چاہے وہ سنی عالم ہو، چاہے سنی حافظ ہو، سنی قاری ہو، سنی نعت خواں ہو، سنی پیر ہو، سنی مرید ہو، کوئی ہو، ہر ایک کی زبان سے یہی بولی ہونی چاہیے. اگر سب کی زبانوں سے یہی چاروں طرف سے بولی نکلے گی تو انشاءاللہ حیدرآباد میں پھر سے ایک نیا انقلاب برپا ہو جائے گا، سنیت نکھر کے آ جائے گی. اب تک ہم اسی خوش فہمی میں تھے، ارے میاں پرانا شہر سنیوں کا گڑھ ہے، 100% سنی رہتے پرانے شہر میں، لیکن کہاں ہے 100%؟ چلے گیا وہ 100% کا معاملہ. اب 2% بھی ملنا مشکل ہو گیا ہے، 5% بھی ملنا سنی مشکل ہو گیا ہے. اتنی وہابیت تیزی سے پھیل رہی ہے. اور ہمارے جو ذمہ دار ہیں، قوم کے رہنما ہیں، جو پیران طریقت ہیں، مرشدان برحق ہیں، علماء اعظام ہیں، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے اپنے اپنے حلقے میں اپنی اپنی قوم کو آگاہ کرتے رہے. بدعقیدہ جماعتوں سے دور ہو جاؤ، بدعقیدہ جماعتوں سے تعلق نہ رکھو، وہابی تبلیغی سے بے تعلق ہو جاؤ، جماعت اسلامی سے بے تعلق ہو جاؤ، ان سے اپنا رشتہ ناتا نہ کرو. ہر عالم کو، ہر مولوی کو، ہر پیر کو، ہر مرشد کو یہی بولی بولنی چاہیے. تو انشاءاللہ سارے مرید پیر کے قدموں میں سر جھکانے تیار ہو. اگر ہم نے غفلت کی اس وقت، یہ نازک وقت ہے بہت، اگر اس وقت ہم نے غفلت کی اور بیداری کا مظاہرہ نہ کیا، سب کے لیے میری گزارش ہے سب بیدار ہو جائیں، عوام و خواص سب بیدار ہو جائیں، سب بیدار ہو جائیں. اگر اب ہم نے غفلت کی تو پھر ہو سکتا ہے کل کے دن کوئی ہمارے پاس آ کر ہمارا مرید بننے والا نہیں رہے گا، کوئی ہمارے بزرگوں کی مزار پہ آ کے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہے گا، ہے نا؟ کوئی ہمارے پاس آ کر کے عقیدت محبت کا
غلامی کا نذرانہ پیش کرنے والا نہیں رہے گا. لہذا آئندہ کے لیے سیفٹی حفاظت اسی میں ہے کہ ہم اس وقت چوکنا ہو جائیں اور ہر ذمہ دار شخص اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی چاہنے والوں کو اپنے اپنے حلقے اثر میں پابند کر دیں سب کو کہ مسلمانوں ایک ہی جماعت حق پر ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے. اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارے نبی حیات النبی ہیں، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، ہمارے نبی مختار دو جہاں ہیں، ہمارے نبی شفیع المذنبین ہیں، ہمارے نبی سرکار مدینہ علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات میں سب سے اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے، سب سے اونچا درجہ نبی کو عطا فرمایا ہے. یہ ساری باتوں کی تعلیم و تربیت ہم اپنے انداز میں کرتے جائیں. جس طریقے سے ماں باپ اپنے اپنے چھوٹے بچوں کو بچپن میں تاکید کرتے ہیں، ڈراتے ہیں. کس سے ڈراتے؟ آنکھ کے قریب نہیں جانا، بغلی کے قریب نہیں جانا، تالاب کے قریب نہیں جانا، سانپ بچھو کے قریب نہیں جانا، شیر ببر چیتے کے قریب نہیں جانا کیونکہ مضر چیزیں ہیں، زہر کی شیشی کے قریب نہیں جانا، چاقو چھری کے قریب نہیں جانا. اگر کوئی چھوٹا بچہ رینگتے رینگتے آ کر کے اگر کوئی بچہ چاقو ہاتھ میں لے کر کے چاقو اس طریقے سے کرنے لگا تو ماں کا کلیجہ تو دھک سے ہو جائے گا اور دوڑ کر آئے گی اپنے لال کے پاس اور ہاتھ میں سے پہلے چاقو کھینچے گی اور چاقو کھینچ کر کہے گی بو. ڈرائے گی کہ نہیں ڈرائے گی؟ بولو بھائی. ہمارے ماں باپ نے بھی ہم کو ڈرایا ان مضر چیزوں سے، آپ کو بھی ڈرایا ہوگا. اگر کوئی بچہ رینگتا ہوا آگ کے قریب آ گیا تو ماں ڈراتی ہے بو، قریب نہیں آنا، جل جاتا، دور. بچہ ضد کر رہا، کھانا نہیں کھا رہا، دودھ نہیں پی رہا، ارے کتا آیا جلدی کھا جلدی کھا. کتے سے ڈراتی ماں، بلی سے ڈراتی ماں، چوہے سے ڈراتی ماں، چوہا آیا. یہ ڈرانے کے انداز ہے. بچے کے دل میں دہچک بیٹھ جاتی. انگریز لوگ بھی ٹیپو سلطان کا نام لے کے ڈراتے تھے چھوٹے بچوں. ٹیپو بولے تو بچے دبکے سو جاتے تھے، اتنا ڈر تھا ٹیپو کا. تو عزیزان ملت، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ماں باپ اپنے بچوں کو بچپن میں، توجہ ادھر رکھیے، بس ہو گیا، آخری بات ہے، صلاۃ و سلام پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ. جس طرح بچپن میں بچوں کو ماں باپ ڈراتے ہیں، بیٹا یہ آگ ہے قریب مت جاؤ، یہ زہر ہے اس کے قریب مت جاؤ، یہ تالاب ہے اس کے قریب مت جاؤ، ڈوب جاؤ گے ورنہ مر جاؤ گے، یہ بولی ہے اس کے پاس مت جاؤ مر جاؤ گے. تو عزیزان ملت، جان بچانے کے لیے ہم ڈراتے ہیں بچوں کو، یہ آگ ہے، یہ زہر ہے، یہ چھری ہے، یہ چاقو ہے. میری مثال سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ بہت کھلے لفظوں میں بول رہا ہوں میں تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے. بچوں کو جس طرح بچپن میں ڈراتے ہیں ہم ان چیزوں سے، بو بو، تو ایسے ہی بچوں کو بچپن سے یہ بھی ڈراؤ، وہابی، بو، دور ہو جا، وہابی آیا، دور اس کے قریب نہیں جانا. ڈراؤ بچوں کو، ڈر بٹھاؤ، ان کو بچانے کی تدبیریں اختیار کرو تاکہ بچے بڑے ہو کر سنی صحیح العقیدہ بن کے رہیں. لیکن ہم لوگ سب چیز سے ڈرا رہے ہیں جس سے ڈرانا ضروری ہے اسی سے نہیں ڈرا رہے ہیں. ڈرانے کا مطلب بچانا، اس سے بچاؤ، بدعقیدگی سے بچاؤ، وہابیت سے بچاؤ، قادیانیت سے بچاؤ، رافضیت سے بچاؤ، چکڑالویت سے بچاؤ، اہل حدیثیت سے بچاؤ، تمام بدعقیدہ جماعتوں سے اپنی اولاد کو بچاؤ. یہ ذمہ داری آپ کی ہماری ہے. اللہ تعالیٰ مجھ بولنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو، سننے والی میری ماں بہنوں کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پیش کیا جائے گا. انشاءاللہ تعالی کاظم سیریز کی جانب سے اور دیگر علماء اہل سنت والجماعت کے بیانات کے کیسٹ کا سلسلہ جاری رہے گا، جن کا پتہ ہے تالاب کٹا، امان نگر بی، بھوانی نگر روڈ، حیدرآباد، جن کا فون نمبر ہے 9246524187.